ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پابند ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ نکاح کا معاملہ بھی وہی معاملہ ہے جس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ ہمارے لیے بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم منمانی طریقے سے خود ساختہ رسومات کو اپنا کر کے نکاح کو انجام دیں، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نکاح اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے نکاح کی خیر و برکت کی ضمانت ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم نکاح کرنے کا ارادہ کریں اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو دیندار بنا لیں، چاہے وہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے، دونوں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دیندار ہے دوسرا نہیں اور ان کا نکاح ہوتا ہے تو یہ ظلم ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ خالص ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، عقیدے میں کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو، کفر نہ ہو یا بدعت مکفرہ نہ ہو۔ اور دوسری اہم چیز کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی 5 وقت کے نماز کے پابند ہوں۔ اگر صرف لڑکی 5 وقت کی نماز کے پابند ہے، لڑکا نہیں ہے، یا صرف لڑکا 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، لڑکی نہیں کرتی ہے، تو یہ دونوں کا نکاح درست نہیں ہے۔ سنت نبوی سے ایسا کہیں بھی ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ بغیر نماز کے یا بغیر عقیدہ صحیح ہونے کے دونوں کا نکاح درست ہو جائے۔ میں قرآن مجید سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن نہ بن جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، ایمان ان کا خالص نہ ہو جائے، شرک سے کفر سے ان کا ایمان پاک نہ ہو جائے، تب تک ان سے نکاح نہ کرو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومنہ عورت جو ہے وہ مشرکہ سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو اچھی لگے، یعنی مشرکہ عورت تم کو اچھی لگتی ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ مالدار ہے، کسی بھی اعتبار سے تم کو پسند آتی ہے، لیکن ایک مومنہ عورت تمہارے لیے بہتر ہے اور اسی سے شادی کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، تم مشرکوں سے یعنی مشرک مردوں سے اپنی مومنہ عورتوں کی شادیاں نہ کرو، حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب تک وہ ان کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کفر سے شرک سے پاک نہیں کرتے، تب تک ان سے اپنی بیٹیوں کی نکاح نہ کرو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مومن بندہ جو ہے وہ مشرک سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو مشرک زیادہ بہتر لگتا ہے، تم کو تعجب میں ڈالتا ہے، یعنی تم کو پسند آ جاتا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی مشرک اور کافر اگر ان سے نکاح کرو گے تو یہ تم کو جہنم کی طرف لے کر کے چلے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، حالانکہ اللہ تم کو جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنی اجازت سے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ رب العالمین اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا صحیح عقیدے کا حامل ہونا ضروری ہے اور نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی 5 وقت کی نمازوں کا پابندی نہیں کرتا ہے، مسلسل چھوڑتا ہے، ہفتے ہفتے مہینے مہینے سال بھر وہ نماز کی طرف نہیں آتا، تو چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر نکاح ہوتا ہے تو نکاح درست نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں کوتاہی پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں، صرف نام کے مسلمان دیکھ لیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ مال و دولت والے ہیں، وہ حسب و نسب والے ہیں، ان سے نکاح کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں۔ یا اگر یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ وہ صحیح عقیدے کے حامل ہیں تو نمازوں کے سلسلے میں اکثر غفلت برتی جاتی ہے۔ لڑکی کے معاملے میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، حسب و نسب والی ہے کہ نہیں، پیسہ لے کر کے آئے گی کہ نہیں، اور لڑکے کے بارے میں یہ چیز پوچھ تاچھ کر لیتے ہیں کہ لڑکے نے کیا پڑھائی کی ہے، اس کی کیا ڈگری ہے، وہ کیا کاروبار کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ماں باپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بس ایک ہی چیز نہیں پوچھتے ہیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ نمازوں کا پابند ہے کہ نہیں۔ تو اس چیز میں غفلت برتی جاتی ہے جو کہ ہمارے نکاح کو سنت نبوی سے ہٹا دیتا ہے۔
सुन्नत नबवी का तरीका यही है कि दीनदार देखा जाए। अगर ऐसे लड़के से निकाह होता है जो नमाजी नहीं है तो वो निकाह दुरुस्त नहीं है, सिरे से वो निकाह मुनाकिद ही नहीं होता। दूसरी चीज़, जब आदमी दीनदारी को देख ले, लड़का भी दीनदार है, लड़की भी दीनदार है, दोनों का अकीदा सही है, नमाज़ों के पाबंद है, और लड़का वाला लड़की वालों को पैगाम भेजता है या लड़की वाले लड़के वालों को पैगाम भेजते हैं, तो सुन्नत नबवी का तरीका यह है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को देख लें। ये शादी की कामयाबी की ज़मानत है, आपस में मोहब्बत की ज़मानत है। सुन्नत नबवी का ये तरीका है। आइए हम हदीस देखते हैं। सुनन नसाई हदीस नंबर 3237, हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत हो, कहते हैं ख़तबतु इम्राअतन अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनज़रत इलैहा क़ुल्तु ला क़ाल फ़न्ज़ुर इलैहा फ़इन्नहु अजदरु अन यु'दम बैनकुमा। मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत को निकाह का पैगाम दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनज़रत इलैहा, क्या तूने उसको देखा है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने देखा तो नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्ज़ुर इलैहा, जा करके उसको देख ले, फ़इन्नहु अजदरु अन यु'दम बैनकुमा, इसलिए कि ये ज़्यादा मुनासिब है कि तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत का इजाफ़ा हो, मोहब्बत का बाइस है, ये मोहब्बत का सबब है। यानी शादी के बाद तुम दोनों एक दूसरे से मानूस रहोगे, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत कायम होगी, इसलिए एक नज़र जा करके देख लो। तो ये सुन्नत नबवी का तरीका है कि जिसको पैगाम दिया जाए लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लें। इस सिलसिले में भी हमारे मुआशरे में इफ़रात और तफरीक पाई जाती है। इफ़रात ये कि लड़के वाले अगर किसी लड़की के घर पैगाम भेजते हैं तो लड़के के सारे ख़ानदान के लोगों को देखना ज़रूरी समझते हैं। उसकी माँ भी देखेगी, उसकी खाला, उसकी फूफी, उसकी बहनें, सारे लोगों को दिखा करके पसंद कराना ज़रूरी समझते हैं कि सारे लोगों की तरफ से अगर हाँ हो जाएगा तब तो ये निकाह होगा, वरना ये निकाह ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जुल्म होता है लड़की के साथ कि लड़के को पसंद आ गया है, लड़का चाहता है शादी करना और दो चार लोगों को पसंद आ गया, लेकिन किसी एक को, खाला को पसंद नहीं आया, फूफी को पसंद नहीं आया या किसी बहन को पसंद नहीं आया, तो ये निकाह नहीं होता है। बोलते हैं कि कुछ सबको पसंद आना चाहिए, ऐसी लड़की हमको चाहिए। तो ये इफ़रात है हमारे माशरे में। और तफरीक भी होती है। तफरीक ये है कि माँ ने पसंद कर लिया या बहन ने पसंद कर लिया और बोल दिया कि यही लड़की हमारे घर में आ गई, अब लड़के से कोई मतलब नहीं। अब चाहे लड़के को दिखाना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं या ऐसे रस्मन दिखा देते हैं, उसके पसंद का एतबार नहीं करते हैं। माँ ने कह दिया कि यही लड़की आएगी तो यही। तो इस तरीके से इफ़रात और तफरीक माशरे में पाया जाता है, जबकि होना ये चाहिए, सुन्नत नबवी ये है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लें, दोनों एक दूसरे से राज़ी हो जाते हैं तो लड़की की रज़ामंदी भी ज़रूरी है, और लड़का पसंद करता है तो निकाह ये सुन्नत नबवी के मुताबिक होता है। तीसरी चीज़, जब आदमी इस मरहले से गुज़रता है, यानी शादी का इरादा कर रहा है, पैगाम भेज रहा है, तो इसमें उसके लिए एक सुन्नत नबवी का तरीका यह है कि वो इस्तिखारा करते रहे। इस्तिखारा ये बहुत अहम चीज़ है जिससे अक्सर आज हम गफलत बरतते हैं। किसी भी मामले में हम इस्तिखारे को ज़रूरी नहीं समझते हैं। इस्तिखारा का मतलब होता है कि अल्लाह से खैर तलब करना। तो किसी भी काम का आदमी इरादा करे, सफ़र का इरादा करे, तिजारत का इरादा करे, शादी का इरादा करे, कोई भी अहम काम है तो उसके लिए इस्तिखारा करें। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1162, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम मामलात में इस्तिखारा करना ऐसे ही सिखाते थे जैसे हमें कुरान की सूरतें सिखाते थे। तो आप सोचिए, कुरान की सूरत अल्लाह के रसूल डेली सिखाते थे, रोज़ाना और हमेशा सिखाते रहते थे, तो उस तरीके से इस्तिखारा सिखाते थे। ये जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है। और अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि जब तुम किसी काम का इरादा करो तो फ़र्ज़ के अलावा 2 रकात नमाज पढ़ो और इस्तिखारे की जो दुआ आपने बतलाई है वो दुआ करो। तो इससे मालूम हुआ कि अगर हम निकाह का इरादा करते हैं तो सुन्नत नबवी का तरीका यह है कि आदमी इस्तिखारा करता रहे मुसलसल। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फ़ैसले में भलाई रखी होगी तो उसके लिए आसानी पैदा कर देगा, अगर इस फ़ैसले में भलाई नहीं होगी, उसके लिए दुश्वारी होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको टाल देगा। तो इस्तिखारा करना शादी के लिए एक सुन्नत नबवी का एक अहम तरीका है। इस तरीके से आदमी जब शादी का फ़ैसला कर लेता है और पैगाम देने के बाद निकाह की मंजूरी हो जाती है तो फिर आगे आसानी के साथ अक़्द निकाह कर लेना चाहिए। आसानी के साथ अक़्द निकाह का मतलब है सुन्नत नबवी के मुताबिक। अक़्द निकाह के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, बस उतनी चीज़ों का अगर आदमी ख्याल करता है तो गोया कि वो सुन्नत के मुताबिक शादी कर लेता है। उसके अलावा जो दीगर रसूमात होती हैं, यानी धूमधाम से मंगनी की जाती है या दिन रखने के लिए उसके लिए भी रस्म मनाई जाती है या बहुत सारी रसूमात की जाती हैं, इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी सिर्फ सुन्नत के मुताबिक चंद चीज़ों का अहतमाम करके
اپنی شادی اور اپنے نکاح کو انجام دے سکتا ہے۔ دو چیزیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک چیز ہے ایجاب و قبول اور دوسرا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کا نکاح کے لیے حلال ہونا، یعنی دونوں کا نکاح جائز ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہو، یا عورت جو ہے وہ عدت میں ہو تو عدت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یا لڑکی اس کی محرم ہے تب بھی نکاح درست نہیں ہے، یا لڑکی اگر کافرہ ہے اس کے عقیدے میں کفر اور شرک پایا جاتا ہے تب بھی نکاح درست نہیں۔ تو یہ چیزیں یعنی نکاح کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے، یہ رکن ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول یہ ہے کہ جو لڑکی کا ولی ہے وہ لڑکے سے کہے گا کہ میں اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ اور لڑکا قبول کرے گا کہ ہاں مجھے قبول ہے۔ بس یہ ایجاب و قبول جو ہے یہ نکاح کا رکن ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور تین چیزیں شرطیں ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ایک یہ ہے ولی کی منظوری، یعنی ولی موجود ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی کا ولی نہیں ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ لڑکے کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لڑکی کے لیے ولی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ولی نہیں ہے، بغیر ولی کے لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو سرے سے منعقد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت بھی بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے وہ نکاح باطل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ لڑکی پر زبردستی نکاح کو تھوپا نہیں جا سکتا، لڑکی کی رضامندی لینا بھی ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی کی نکاح کر دی گئی تھی اس کی منظوری کے بغیر۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند نہیں ہے اور میرے والد نے ایسا نکاح کر دیا۔ آپ نے اس کو اختیار دیا کہ اگر رہنا چاہو تو رہو ورنہ اس نکاح کو فسخ کر دو۔ تو یہ چیز ہے کہ لڑکی کی منظوری بھی ضروری ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دو عادل گواہ ہوں، تو دو عادل گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں، تین شرطیں ہیں، دو رکن ہیں، ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا، سنت نبوی کے مطابق نکاح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز ہے واجب ہے جو مہر ہے، اگر مہر نکاح کے وقت موجود نہیں ہے کہ نکاح کے وقت مہر طے نہیں کیا گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے جو بعد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی نکاح کے لیے شرط تو نہیں ہے مہر، لیکن مہر واجب ہوتا ہے، مہر ادا کرنا پڑتا ہے۔ بس نکاح کے وقت اگر آدمی رکھ دیتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نکاح کے وقت طے نہیں ہے تو بعد میں مہر مثل اس کے لیے واجب ہوتا ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد کسی بھی رسم کی ضرورت نہیں ہے جو معاشرے میں کیا جاتا ہے، صرف ایک خرچہ ہے جو لڑکے کے اوپر واجب ہوتا ہے، لڑکے کے اوپر سنت مؤکدہ ہے، وہ ہے ولیمہ کرنا، وہ بھی استطاعت کے مطابق۔ لڑکا اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اس کے پاس طاقت ہے، دکھاوا نہیں، ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سود میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ولیمہ تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے قرضہ لینا پڑے چاہے سود لینا پڑے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جتنا اس کی طاقت ہے، اگر وہ 5-10 لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے تب بھی اس کا ولیمہ ہو جائے گا۔ کوئی بہت بھاری بھرکم ولیمے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورے علاقے کو دعوت دینا ضروری ہے، 1000 لوگوں کو بلانا ضروری ہے۔ ہم سنت نبوی کے مطابق ایسے واقعات دیکھیں گے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کیا ہے اور ولیمہ بھی کیا ہے۔ میں 2 واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے 10 نبوی میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 3 سال پہلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس سے نکاح کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کنواری سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی موجود ہے، اور اگر آپ بیوہ سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کنواری آپ کے سب سے چہیتے دوست جو ہے ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بیوہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو لوگوں کے نکاح کا پیغام لے کر کے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو اللہ کے رسول نے دونوں کو منظوری دے دی، کہا کہ دونوں کے گھر میں جا کر کے میرا تذکرہ کرو۔ تو انہوں نے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں اور کہتی تمہارے برکت کا کیا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمہارے گھر میں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام منظور کر لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی نکاح پڑھا دیتے ہیں۔
کسی کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں اور کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی کھانے کا انتظام نہیں، کچھ نہیں، انتہائی سادگی کے ساتھ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بلایا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، نکاح کرنے کی انتہائی سادگی۔ اور ولیمے کا تذکرہ جی 3 سال تک رخصتی نہیں ہوتی ہے۔ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں تو ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے، تو رخصتی کے تعلق سے بھی انتہائی سادگی کے ساتھ انصاری صحابیہ کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتی ہیں اور ان کو تیار کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ لایا جاتا ہے، آپ اس دودھ کو پیتے ہیں، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے رخصتی عمل میں آتی ہے۔ ولیمے کا تذکرہ انتہائی سادگی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، سب سے افضل عورت ہیں، ان کے لیے ولیمے کا کیا دھوم دھام ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، لیکن آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں کتنی سادگی دکھائی، ہمارے لیے انتہائی حیرت کی بات ہے، اور سنت نبوی میں کس قدر ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 25769، وہ بیان فرماتی ہیں، بنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا ما نحرت علی جزور ولا ذبحت علی شاۃ حتی ارسل الینا سعد بن عبادۃ بجفنۃ کان یرسل بها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دار الی نسائه وانا یومئذ بنت 9 سنین۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی گھر میں یعنی ابوبکر صدیق کے گھر میں شب زفاف منائی، یعنی شب باشی فرمائی۔ کے بعد جب صبح ہوئی تو بیان فرماتی ہے، ما نحرت علی جزور، میرے لیے میرے ولیمے میں کسی اونٹ کو ذبح نہیں کیا گیا، نہ اونٹ نہ اونٹنی کا بچہ، ولا ذبحت علی شاۃ، اور نہ ہی میرے ولیمے میں کسی بکری کو ذبح کیا گیا، حتی ارسل الینا سعد بن عبادۃ بجفنۃ، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ جو کہ مالدار تھے، انصاری صحابی تھے، انہوں نے ہمارے گھر میں ایک برتن بھیجا، اس برتن میں کچھ کھانا تھا، کھجور، پنیر، دودھ اور اس طریقے سے کچھ ملا کر کے جو عرب میں کھانا بنایا جاتا تھا وہی کھانا انہوں نے بھیجا، اور اسی کو ولیمے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا، چند لوگوں کو کھلا دیا، کسی بھی کھانے کا بڑے پیمانے پر اہتمام نہیں کیا گیا۔ اور بیان فرماتی ہوا انا یومئذ بنت 9 سنین، اور میں اس وقت 9 سال کی تھی، تو 9 سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غریب نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیموں کو بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12.5 اوقیہ چاندی دی تھی، جو کہ 500 درہم بنتا ہے، اور 500 درہم اس وقت کے لیے بھی بہت اہم تھا کہ 40 سے 80 درہم کے اندر ایک اونٹ مل جایا کرتا تھا، 10 سے 20 درہم کے اندر ایک بکری مل جایا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دھوم دھام سے بکری بھی ذبح کر سکتے تھے اور اونٹ بھی ذبح کر سکتے تھے، اتنا پیسہ آپ کے پاس تھا، اتنا دینار و درہم تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سادگی کا پیغام دیا ہے کہ امت یہ شادی جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، تو اس کو مشکل نہ بنایا جائے کہ میری امت کے لیے شادی کرنا دشوار ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ پیغام دیا ہے کہ شادی آسان ہو، میری امت کے لیے جب فیصلہ کرے، جب ان کو شادی کی ضرورت محسوس ہو فوراً شادی کر لیں، اور کسی بھی قسم کو ان کو اہتمام کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے ولیمہ بہت دھوم دھام سے کرنا پڑے گا، تو مجھے انتظام کرنا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، سیٹل ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور نہیں دیا ہے۔ یہ سنت نبوی کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں آپ نے ایسا کیا، آپ نے 11 شادیاں کی ہیں اور کسی بھی شادی میں آپ نے اتنا خاص اہتمام نہیں کیا۔ صرف زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح اللہ رب العالمین نے کروایا تھا، ان کے ولیمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی تھی اور بکری کا سالن بنوایا تھا اور روٹی آپ نے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی آپ نے ولیمہ کیا ہے اس کو حیث یعنی کھجور، دودھ وغیرہ کو ملا کر کے جو اس زمانے میں بنایا جاتا تھا، انتہائی سادگی کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خیبر کے فتح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے قید ہو کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام دیتے ہیں، تم اسلام قبول کر لو، میں تم کو آزاد کر دوں گا، مجھ سے نکاح کر لو۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پرستاؤ قبول کر لیتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیتے ہیں کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہی تمہارا مہر ہے۔ اس کے بعد ولیمہ کیا تھا، سارے صحابہ کرام کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس جو ہے وہ لا کر کے ایک دسترخوان پہ جمع کر دے، تو جس کے پاس جو تھا، کوئی کھجور، کوئی پنیر، کوئی جو کا ستو جو ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں لا کر دسترخوان پہ جمع کیا گیا اور اسی کو آپ نے ولیمے میں کھلا دیا۔ اور اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ولیمہ بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خیبر فتح ہوا تھا، آپ کے پاس مال غنیمت کی کثرت تھی، آپ چاہتے تو اونٹ ذبح کر سکتے تھے، بکرا ذبح کر سکتے تھے، احترام تھا، لیکن آپ نے امت کو آسانی کا، سادگی کا پیغام دیا ہے کہ شادی جو ہے وہ دشوار نہ ہو میری امت کے لیے، کیونکہ شادی یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، اگر یہ مشکل ہو جائے گا تو معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی اور شادی مشکل ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سادگی کا پیغام دیا ہے، بلکہ
بلکہ آپ کے صحابہ نے آپ سے یہی سیکھا، اور شادی اتنی سادگی سے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں ہوتی تھی۔ جبکہ آج کے معاشرے میں کیا تصور ہے کہ جب تک ہم بڑے سے بڑے لوگوں کو نہیں بلائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے شادی کی ہی نہیں ہے۔ جب تک پورے دنیا کو نہیں بتا دیں گے، پورے علاقے کو نہیں بتا دیں گے، تب تک ایسا لگتا نہیں ہے کہ نکاح ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ آئیے وہ حدیث ہم دیکھتے ہیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5155، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى علی عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرۃ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زردی کا نشان دیکھا۔ یہ زردی کا نشان کیا تھا؟ اس زمانے میں عورتیں ایک قسم کا خوشبو لگاتی تھیں جس کی وجہ سے وہ پیلا قسم کا کپڑے پر نشان آ جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب، میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے، نواۃ کی مقدار میں سونا دے کر کے، مہر دے کر کے میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ نواۃ ایک قسم کا وزن تھا اس زمانے میں جو 5 درہم کے وزن کے برابر ہوتا تھا، جو آج کے حساب سے 14 گرام بنتا ہے۔ تو 14 گرام سونا دے کر کے میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تمہاری شادی میں برکت ہو، تمہاری ازدواجی زندگی خوشحال رہے، اولم ولو بشاۃ، تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کرو۔ تو یہ واجب حکم نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ تمام دلیلوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس حدیث میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام تو یہی ملتا ہے کہ نکاح کے لیے حسب و نسب ضروری نہیں ہے، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی تھے، اور جس سے آپ نے نکاح کی تھی وہ عورت انصاریہ تھی۔ تو یہیں پر حسب و نسب کی بنیاد کٹ جاتی ہے کہ دین اسلام میں حسب و نسب نہیں ہے۔ دوسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ مہر یہ شادی میں ایک خرچہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، جو لڑکے کے اوپر واجب ہوتا ہے، لڑکی پر کوئی خرچہ نہیں ہے، لڑکی والوں پر کوئی خرچہ نہیں ہے، لڑکے والوں پر ایک خرچہ ہے کہ ان کو مہر دینا پڑے گا، جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی کی شادی ہو تو اس کو برکت کی دعا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ لک، تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور چوتھی چیز ولیمے کا پتہ چلتا ہے۔ پانچویں چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ بارات کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ لڑکے والے 100-200 لوگوں کو لے کر جمع کر کے لڑکی والوں کے گھر پہ جائیں، تو بارات کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں ہی نکاح کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہی موجود تھے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان، اور صحابہ کرام ان کو سب سے افضل درجہ دیتے تھے۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، ہر مسئلہ پوچھتے تھے، ہر مسئلہ جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر بھی شادی کے معاملے میں عبد الرحمن ابن عوف کا اللہ کے رسول کو نہ بلانا یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ شادی کے وقت زیادہ دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بارات بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کے خلاف ہے، یہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم نے شادی کر لی مجھے بلایا بھی نہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں کہتا ہے کیسے شادی کر لی مجھے بلایا نہیں، مجھے دعوت دی نہیں۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے دعا دی، کہا بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ سارے پیغامات ہمیں اس چھوٹی سی حدیث سے ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف عبد الرحمن ابن عوف نے سادگی سے شادی کی، اور بہت سارے صحابہ کا معاملہ ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور پیش کر دوں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے صحابی ہیں، ان کی والد کی شہادت ہوتی ہے سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی شہادت کے بعد انہوں نے بہت ساری بیٹیاں چھوڑی تھیں، تقریباً 9 بیٹیاں تھیں ان کی، اور یہی ایک بھائی تھے، ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ ذات الرقا۔ غزوہ ذات الرقا کو ذات الرقا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ صحابہ کرام اس غزوے میں پیدل چل رہے تھے، اکثر صحابہ پیدل تھے، اور پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے قدموں میں چھالے پڑ گئے تھے، تو انہوں نے کپڑوں کے چیتھڑے اپنے قدموں میں باندھے تھے، تو اسی حساب سے اس کو غزوہ ذات الرقا بولا جاتا ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقا میں تھا، غزوہ ہو گیا، فتح یاب ہو گئے۔ اس کے بعد جب واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آ کر ملے، انہوں نے کہا اے جابر کیا بات ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس تھے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کے چل رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے جابر کیا بات ہے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ بہت سست ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں، جلدی جا نہیں پا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اونٹ سے اترو۔ وہ اترے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اونٹ کو مارا،
اس کے بعد کہا آپ سوار ہو جاؤ. وہ سوار ہوئے تو بیان فرماتے کہ میرا اونٹ اتنا تیز چلنے لگ گیا کہ مجھے اس کو روکنا پڑتا تھا، کیونکہ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل جا رہا تھا اور میں روک روک کر کے اللہ کے رسول کے برابر کرتا تھا. تو اللہ کے رسول نے باتوں باتوں مجھ سے پوچھا کہ اے جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے شادی کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے بیوہ سے شادی کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو کنواری سے شادی کرنا چاہیے تھا تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تمہارے درمیان محبت ہوتی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں، چاہے وہ ساری کی ساری چھوٹی ہیں. میں نے سوچا کہ میں کسی ایسی عورت سے نکاح کروں جو ذمہ دار ہو اور ان کا خیال رکھے، ان کو نہلائے دھلائے، ان کو کنگھی کرے اور ان کی نگرانی کرے، اس لیے میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا کی. اس واقعے سے بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں نکاح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. غزوہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. غزوے کے بعد واپس آتے ہیں، پھر بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا نہیں اللہ کے رسول کو کہ میرا نکاح ہو گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تب جا کر انہوں نے بتلایا. یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ شادی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی نمائش کی جائے، شادی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا شو آف کیا جائے، جس کو بتلایا جائے معاشرے میں، چیخ چیخ کر کے اعلان کیا جائے، سب کو، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. شادی ایسی چیز ہے بازو میں پڑوسی کو اگر خبر ہو جائے، 2-4 لوگوں کو پتہ چل جائے تو شادی ہو جائے گی. یہ سنت نبوی کے مطابق ہوگی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی خرابی نہیں ہوگی. سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا، رسم و رواج کرنا، یہ سنت نبوی کے خلاف ہے. شادی کو مشکل بنانا ہے، اور شادی جب مشکل بنتی ہے تو زنا عام ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انجام دیں، تاکہ شادی جو کہ بنیادی ضرورت ہے اس کو ہر شخص، ہر لڑکا اور ہر لڑکی انجام دے سکے، زنا کی طرف نہ جائیں، اور ایک سنت جو کہ انتہائی اہم سنت ہے وہ آسانی سے انجام پا جائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت نبوی کے مطابق شادی اور نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین.